30 سال سے الحمدللہ ایک نماز بھی اس کیفیت کے بغیر نہیں پڑھی. ایسی نماز. حضرت یہ آپ کو کیسے مقام حاصل ہوا؟ کہ ایک بوڑھی عورت میرے پاس دعا کے لیے آئی تو جیسی دعا کے لیے کہنے والی تھی ری خارج ہو گئی اس کی. اب ایک عورت کی مرد کے سامنے, وہ بھی کسی کہ اللہ والے کے سامنے ری خارج ہو گئی تو بڑی شرمندہ ہوئی. چہرے پر اندازہ ہوا اس کی اس سے کہ وہ بہت شرمندہ ہوئی ہوگی. تو جب وہ بات کرنے لگی تو میں نے اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے کہا بی بی ذرا زور سے بولو, اپنے کو بہرا ظاہر کیا تاکہ اسے یہ ہو جائے کہ بھائی اس نے جو ہے شرمندگی دور کرنے کے لیے. تو وہ خوش ہو گئی کہ حضرت نے تو میری آواز نہیں سنی, ری کی آواز نہیں سنی, تو خوش ہو گئی. لیکن جب وہ چلی گئی دعا کو تو خیال آیا کہ جھوٹوں میں شمار نہ ہو جائے میرا, میں بہرا تو نہیں ہوں. 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھی, اللہ سے دعا کی, اللہ آپ کی ایک بندی کی شرمندگی دور کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بہرا ظاہر کیا, مولا کریم کل میدان محشر میں مجھے جھوٹوں میں مت لکھیو. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی دعا قبول ہوئی کہ سماعت ختم ہو گئی, اور سماعت ختم ہی نہیں ہو گیا, اسم نام کا حصہ بن گیا. اسم کہتے ہیں بہرے کو. رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمائے حاتم, اللہ کی ایک بندی کی شرمندگی دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بہرا ظاہر کیا. اللہ تعالیٰ کو اس خدا پر اتنا پیار آیا کہ زمین میں چلنے والے جتنے لوگ ہیں آج تم سے زیادہ کوئی اللہ کے یہاں مقرب نہیں. یہ اس طرح مسلمان کو ذلیل کر کے بھی آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے, جس طرح عزیز کر کے وہاں پہنچتا ہے اسی طرح نیچے بھی گر جاتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جا کر سلام کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب یہ زرہ آپ نے کہاں سے خریدی ہے؟ کہا میں نے فلانے نوجوان سے خریدی. یہ سننا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, بیٹھ گئے, پھوٹ پھوٹ کے روتے رہے. بھائی میں نے علی زرہ خریدی ہے, تم کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو؟ کہا یہ زرہ میں نے خرید کر پیسے دینے کا اسی نوجوان کو ارادہ کیا تھا جس نے حلال پر اکتفا نہیں کیا اور چرا کر بیچ لی. اسی کو ملنی تھی, وہ پیسے اسی کو ملنے تھے. کم زیادہ نہیں کر سکتا آدمی, اسے حلال کر لے یا حرام کر لے. تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ایسا اہم تھا, لیکن ہم نے اس کو اکثر نظر انداز کیا. حقوق کتنے حقوق, ہر ایک کے حق, جتنے حق سب کے حق ہمارے. والدین کے حقوق, ماں کا حق, باپ کا حق, کتنا حق باپ ماں کا حق ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاہلیت کے زمانے سے اپنی ماں کو کاندھے پر پیدل حج کرا رہا ہوں, 70 حج کرا چکا ہوں, کیا ان کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ابھی اتنا بھی حق ادا نہیں کیا کہ ایک دفعہ انہوں نے گیلے سے اٹھا کر آپ کو سوکھے میں ڈال دیا تھا بستر سے, اس کا بھی حق ادا نہیں. باپ کا حق, والدین کا حق. وَإِلَّمْ قرآن نے کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرنا, عبادت مت کرنا, والدین کے ساتھ احسان و سلوک. ان میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے کوئی, دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو تمہیں نصیب ہو جائے تو خبردار ان کو اف مت کرنا, ان کو جھڑکنا مت, ان کے ساتھ قول کریم سے بات کرنا. قول کریم کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ والدین کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنے والا والدین کی حق تلفی کرنے والا گناہ کبیرہ کرنے والا ہے, اگر زور سے بولے گا. اور آزی کے پنکھ, بازو ان کے نیچے ان کے آگے بچھائے رکھنا, اور جب کبھی ان کی معذوری بڑھاپے میں تمہیں ان کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو اپنی معذوری کو یاد کر لینا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ ان پر ایسی رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. کیسے بچپن میں, اور کیسے پاکیزہ ہاتھوں سے تمہارا پخانہ دھویا, پیشاب صاف کیا, کیسے ہو کیا. اس وہ معذوری میں جب تم ہل نہیں سکتے تھے, بھول جاتا ہے آدمی, اس کو بھول جاتا. سلسلے میں واقعہ ایک لطیفہ بھی ہے, لکھا رہتا ہے, بڑا عبرت کا ہے اور نصیحت کا, کہ ایک باپ, بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ دروازے کے باہر نکلا. باہر جو باہر کی دیوار ہوتی ہے اس پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا جی کوا ہے. ٹھیک, تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا بیٹا سنا ہی نہیں دیا, یہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم بیٹا, یہ کیا ہے؟ کالا کالا رقم بیٹھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. کوا ہے, کوا بتایا تو ہے. دوسری دفعہ
پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر تیسری دفعہ کہا بیٹا سمجھ میں نہیں آیا، تم نے اتنی زور سے بولا کہ میری کان پہنچ ہی نہیں پائی، کیا ہے بیٹا کہ دماغ سٹیا گیا ہے؟ کوا ہے کوا؟ کہا بیٹے اب سے 30 سال پہلے کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں تجھے گود میں لے کر یہاں باہر نکلا تو ایک کوا اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، تو نے پوچھا ابا جی کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے گلے سے لگایا میرے بیٹے ایک جان کا پرندہ ہوتا ہے چڑیا سے بڑا کوا۔ اچھا پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد پوچھا ابا کیا بتایا آپ نے؟ میں نے چوم کر منہ کو کہا میرے پیارے بیٹے کوا ہے کوا۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ ابا جی کیا بتایا؟ تو میں نے 2 دفعہ پیار کر کے تجھے کہا کہ میرے بیٹے کوا ہے، ایک کے بعد ایک 70 مرتبہ تو نے پوچھا، اور ہر دفعہ میں نے پہلے سے زیادہ محبت سے تجھ سے بتایا کہ کوا ہے، تو 3 دفعہ میں جلا کر مجھے کہہ رہا ہے سٹیا گیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ایسی نفسیاتی بات بتائی ہے قرآن نے۔ رب ارحمہما، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ تم میں سب یہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہ ہو، یہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ حقوق العباد کے ہم وہ سمجھتے ہی نہیں، میں کتنا مشہور حدیث ہے کہ پڑوسی کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر۔ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی، کس نے سنی ہوگی؟ کہ نہیں سنی تو یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے بین الاقوامی قانون کی کتابوں پر یہ بات لکھی رہتی ہے کہ قانون کا جاننا سب سے بڑا قانونی جرم ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں، جاننے کے بعد جانتے نہیں تو یہ اور بھی بڑا جرم ہے، اور جانتے ہیں تو بتائیں کوئی صاحب کھڑے ہو کر کہ ہاں میں ہوں حقوق العباد کی فکر کرنے والا، مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے، میں جانتا ہوں کہ ایمان اس کا نام ہے اور دینداری اس کا نام ہے۔ میں نے جب اپنا مکان بنایا تو پڑوسی کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا کہ حضور میرا جو ہے مکان چھوٹا ہے اور میرے بچے کی شادی ہونے والی ہے، ایک کمرہ اوپر ڈالنا چاہتا ہوں، آپ اگر اجازت دیں، شریعت نے مجھے پابند کیا ہے، آپ اجازت دیں تو میں ایک کمرہ بنوا لوں، آپ کی ہوا رکے گی، آپ کی روشنی رکے گی، آپ کے گھر سے پردگی ہوگی۔ بلڈنگوں اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اور پڑوسی میں یہ نہیں کہا کہ حضرت جی پڑوسی ہیں تبھی پوچھنا ہے، پڑوسی آخری درجے کا اسلام دشمن ہے، آپ کا پشتینی دشمن ہے، اس کا بھی حق ہے کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر اپنی دیوار اونچی نہ کریں، اینٹ نہ لگائیں۔ کہ چلا آ رہا ہے جو آخرت کی کوئی فکر تو ہے نہیں ہمیں کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ بیویوں کا حقوق، تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے؟ بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، ساتھیوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، ہر ایک کے حقوق تھے، جانی حقوق، مالی حقوق، معاشرتی حقوق، سب وہ جو ہے گاہک کے تاجر پر حقوق، تاجر کے گاہک پر حقوق، ہر ایک جن سے واسطہ ہے سب کے حقوق رکھے۔ ان حقوق کا ادا کرنا، بہنوں کے وراثت میں صورتحال یہ ہے کہ ابا کا انتقال ہوا اور بھائیوں نے تقسیم کر لیا مال، بہنوں کو کوئی نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں نماز کی رکعتوں کا اتنا تفصیل سے ذکر نہیں ہے جتنے وراثت کے حقوق کے سلسلے میں، مسائل کے سلسلے میں سورہ نساء کے 8 رکوع الگ الگ جگہ پر ذکر کیا ہے، اور سارے بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، خبردار یہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے حدود ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے حدود ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن ہم چلے گئے، ابا کا انتقال ہوا، بھائیوں نے تقسیم کر لیا، اور پھر بعد میں آپ کو اس کی اجازت نہیں شرعی طور پر کہ ابا کے انتقال کے بعد ان کے ترکے سے آپ مسلی کھلائیں، دعوت کھلائیں، غریبوں کو ہوتا رہتا ہے، دے کے چڑھتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں، ابا جی آپ بھی آئیے، چچا جی آپ بھی، سب کھانے والے بھی آرام کھا رہے ہیں اور کھلانے والے بھی آرام کھلا رہے ہیں۔ آپ کو اس کی شریعت میں اجازت نہیں دی ہے کہ ابا کے انتقال کے بعد ان کے کپڑوں کو بغیر وارثوں کی، اندر کی اجازت کے بغیر اللہ نام پر خیرات کر دیں، خیرات اجازت کے بغیر۔ نابالغوں کی تو اجازت معتبر نہیں ہے، نابالغوں کی اجازت معتبر نہیں، بالغوں کی بھی اندر کی اجازت معتبر ہے۔ بہن کا دل چاہ رہا تھا کہ ابا کا ایک کرتا میرے پاس رہتا تو میں اپنے شوہر کو پہناتی، اس کا حق تو ہے، لیکن اس نے شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکتی۔ جب کہا کہ وہ خیرات کر دیں تو وہ یوں کہیں گے کتنی بخیل ہے، خیرات کرنے کو روک رہی ہے، ایسی اجازت معتبر نہیں، اور نابالغوں کی اجازت معتبر نہیں ہے۔ سن لیجئے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ نابالغ بچوں کو جو کپڑے پہنائیں آپ، وہ اپنی ملکیت بنا کر ہی پہنائیں، اس کی ملکیت نہ بنائیں۔ اگر آپ نے ان کی ملکیت بنا دی، ان کو مالک بنا کر پہنا دیا ہے، تو بڑے ہو جانے کے بعد آپ اس کے بھائی کو نہیں پہنا سکتے، پھر وہ جو چھوٹے ہو جائیں اس کے کپڑے، نہ پھاڑ کا دستری اور دسترخوان نہیں بنا سکتے،
تکیہ نہیں بنا سکتے آپ اس کو، ان کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی آپ کو. جب بالغ ہو جائے پھر اجازت کے بعد آپ اس کو کچھ صافی بنا سکتے ہیں. اجازت معتبر نہیں. کھائے جا رہے کھلائے جا رہے بس بے ایمانہ. ارے صاحب بچوں کو اور جن بیوی اور بچوں کے لیے ہم مال حرام کما رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں لوگوں کو، جن بچوں کو بیویوں کو، ان کے بارے میں سن لیا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ نے 8 حدیثیں نقل کی ہیں. یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مال حرام کھلا دیں گے تو ذرا ہمارے بچے جو ہے وہ فارغ البال ہو جائیں گے، مالدار بنا دیں گے. اگر ما جعل اللہ فی الحرام شفاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ حرام میں اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں. اگر وہ مال حرام راس آنے لگا ہے آپ کو، یا آپ کی اولاد کو راس آ گیا ہے، تو یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ استدراج کی حالت، اللہ کی طرف سے ڈھیل. کسی شاعر نے کہا ہے کہ لاڈلے بیٹے کی بربادی کا ساماں ہو گیا، ماں نے بیٹے کی خطا پر ناگواری چھوڑ دی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اولاد بھی سے جب عاجز آ جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، ٹوک ٹوک چھوڑ دیتا ہے، بھئی اب میرا رہا ہی نہیں. آپ کر دیتے ہیں نا کہ بھئی اب میرا رہا ہی نہیں. ایسے اللہ کی طرف سے بندوں کو ڈھیل دی جاتی ہے. اگر مال حرام راس آنے لگا تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ لا علاج صورتحال ہو گئی ہے، بہت خطرناک ہے. تو جن لوگوں بچوں کو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مالدار ہو جائیں گے، بھی بچے جن کے لیے آپ بےایمانہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، وارثوں کا مال پھوپھیوں کا کھا رہے ہیں، بہنوں کا مال کھا رہے ہیں، یا اور جو ہے دوسرے حقوق نہیں دے رہے ہیں، اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے 8 حدیثیں نقل کی ہیں اس موضوع کی کہ میدان محشر میں انسان کے سامنے سب سے پہلے لوگ جو پارٹی بن کر کھڑے ہوں گے وہ اس کے بیوی بچے ہوں گے، جو اللہ کے حضور فریاد کریں گے، بار الہ آپ نے ہمارے نفقے اور کھانے خرچی کی ذمہ داری ہمارے والد یا ہمارے شوہر پر رکھی تھی، انہوں نے ہمیں حلال نہیں کھلایا، حرام کھلایا، اس کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، ہم گناہ میں ملوث ہو گئے. الہی جو کچھ ہم نے گناہ کیے اس کے ذمہ دار ہمارے والد ہمارے شوہر ہیں، ہمارے سامنے ان کو دوزخ میں ڈال کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. جن کو کھلا رہے ہیں نا ہم کما کر، وہ ہمارے سامنے سب سے پہلے مقدمہ دائر کریں گے. حقوق العباد، اس لیے بارش جا رہے ہیں میرے دوستوں، کتنے حق ہیں. ان حقوق میں بہت سے حقوق ہیں، ان پر ایک لمبی تفصیلی بات کی جا سکتی ہے اور مہینوں تک بات کرنے کی ہے یقیناً یہ. لیکن میں 2 حقوق کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلے اپنے بچوں کا حق. بچوں کے حق کے سلسلے میں، جہاں تک اولاد کے حق کے سلسلے میں کوئی تقریر کرنے صاحب، اولاد کے حق کے سلسلے میں تو میں نے کہا ہی کہ بے ایمانہ کر رہے ہیں اولاد کے لیے، اس کے لیے تو یہ تو ظاہر ہے اللہ نے جو شریعت نے حق متعین کیے ہیں ان کا سوال ہوگا. شریعت نے جو حقوق دیے ہیں بچوں کے، ان حقوق میں سے بعض علماء نے تو کہا ہے ایک حق تو یہ 8 حقوق بیان کیے ہیں اور بعض نے 4 حقوق بیان کیے ہیں. پہلا حق ہے کہ پیدا ہو جائے تو اس کو نہلانا. دوسرا حق بعض علماء نے کہ اسے سفید کپڑے پہنائے جائیں. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جائے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ ممکن ہو تو ایک بکرا، لڑکا ہے تو 2 بکرے، 7ویں روز بہتر ہے کہ 7ویں روز کا وہ کیا جائے، اور جو ہے 2 بکرے، یا لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کیا جائے، اس کے بال اتارے جائے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں. اور اس کا اچھا نام رکھا جائے. 4 جو حقوق باقی جو متفقہ ہیں ان میں سب سے پہلا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. اب علماء کی برکت سے نام اچھا رکھا جاتا ہے، لیکن پہلے کوئی طرح طرح کے نام ہوتے تھے. ابھی بھی بعض ایسے اچھے معنی کے نام رکھے جائیں، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے اچھے معنی کا نام. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، ہمیشہ پریشان رہتے تھے، بہت زیادہ اپنی پریشانی. وہ پوچھا کیا نام ہے؟ کہ کلیم ہے. کہا سلیم رکھ لو نام. کچھ دن کے بعد آئے اور تو کہا کہ حضرت ٹھیک ہو گئے سوالات. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ کلیم کے معنی ایک ہیں زخمی کے بھی ہیں. تو میرے دل میں آیا کہ سلیم رکھ دیں.